السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ میں ہوں ابو اطہر۔ ناظرین، آج کی نشست کافی تاخیر سے ہو رہی ہے، جس کی وجہ ذاتی مصروفیات اور پھر اومیکرون کا اٹیک۔ تقریباً 3 ہفتے اس بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد اب میں ریکوری کی طرف گامزن ہوں، الحمدللہ۔ میری آج کی گفتگو میروائز کشمیر مولانا محمد یوسف شاہ کے بارے میں ہے، اور اس کے ساتھ کچھ باتیں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے کروں گا، مختصر۔ اور اس بات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کشمیری قوم سے ماضی میں کیا بنیادی غلطیاں ہوئیں۔ یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے، لیکن پہلے میروائز مولانا محمد یوسف شاہ کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش 1896 اور سن وفات 1967 ہے۔ حسب روایت میروائز کی ابتدائی تعلیم ان مدارس سے ہوئی جو انجمن نصرت الاسلام سری نگر کے تحت چل رہے تھے۔ بعد میں آپ دارالعلوم دیوبند چلے گئے۔ 7 سال وہاں تعلیم مکمل کرنے کے بعد اورینٹل کالج لاہور سے مزید تعلیم حاصل کی، اور پھر 1924 میں وطن واپس لوٹے۔ درس و تدریس اور واعظ خوانی کا کام شروع کیا۔ دیوبند میں قیام کے دوران ہندوستان میں تحریک خلافت شروع ہو چکی تھی۔ اس تحریک کا میروائز مولانا محمد یوسف شاہ پر گہرا اثر ہوا۔ چنانچہ واپسی پر آپ نے عملی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ میروائز کے بزرگوں نے حصولی تعلیم کی جو تحریک 1899 میں شروع کی تھی، اس کے اثرات اب نظر آنے لگے تھے، اور عوام میں سیاسی بیداری اور بنیادی حقوق کے لیے جد و جہد شروع کرنے کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ میروائز کے چچا مولانا احمد اللہ نے واسرائے ہند کو ایک میمورنڈم بھیجا جس میں مہاراجہ کے ظلم ستم کا ذکر تھا۔ اس کے نتیجے میں آپ کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ یہاں سے پھر سیاست میں عملی کنٹریبیوشنز کرنے کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ 13 جولائی 1931 کا عظیم سانحہ پیش آیا، جس میں تقریباً 21 یا 22 افراد شہید ہوئے۔ اس واقعے کے بعد باضابطہ تحریک حریت کشمیر کو ایک منظم سیاسی پلیٹ فارم میسر ہوا۔ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے نام سے ایک سیاسی جماعت وجود میں آئی، اور اس کی قیادت بھی میروائز مولانا محمد یوسف شاہ کے ذمے ٹھہری۔ جموں کی نمائندگی چودھری غلام عباس نے کی، اور وہ بھی آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور وہ کئی دفعہ اس کے صدر بھی رہے۔ اس کے علاوہ جموں سے جو ممتاز شخصیت اس تحریک میں شامل ہوئی تھی، وہ تھی AR ساگر کی۔ وہ بہت متحرک رول تھا ان کا اس تحریک آزادی کے لیے۔ اب ایک اور شخصیت کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، بادل نخواستہ۔ آزادی کی اس تحریک میں پڑھے لکھے افراد کی سخت ضرورت تھی۔ چنانچہ ایک نوجوان جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فارغ ہو کر سری نگر واپس آئے، تو وہ بھی اس عوامی جماعت میں جو مسلم کانفرنس کے نام سے بنی تھی، اس میں شامل ہو گئے۔ میروائز مولانا محمد یوسف شاہ نے انہیں خوش آمدید کہا، اور پھر جامع مسجد سری نگر کے پلیٹ فارم سے ان کا تعارف کروایا۔ ان کے الفاظ کچھ اس طرح کے تھے: یہ جوان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں، اور ان میں آزادی کشمیر کی تحریک کا بہت جذبہ ہے، اور اس کے لیے وہ ہر قسم کی جد و جہد کرنا چاہتے ہیں۔ سو آئندہ جو بات یہ کہیں تو سمجھ لو کہ میروائز خود کہہ رہا ہے۔ یہ تھا وہ تعارف جو میروائز نے ان شخصیت کا کرایا تھا۔ شومی قسمت
یہی شخصیت آگے چل کر پورس کے ہاتھی ثابت ہوئے۔ ان صاحب کے اعصاب پر سیکولرزم پوری طرح سوار ہو چکا تھا۔ ناظرین، ایک ایسے شخص کی گمراہی، یعنی جس کو لیڈرشپ کا جو دعویٰ کرے، اس کی گمراہی پوری قوم کو مدتوں پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ یہی کشمیری قوم کے ساتھ ہوا۔ 70-75 سال گزرنے کے باوجود مسئلہ کشمیر ابھی تک حل طلب ہے۔ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں ان صاحب کے بارے میں کہوں گا، کیونکہ میرا یہ اصل موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ ذکر ہوا ہے ان شخصیات کا جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے تحریک آزادی کشمیر میں، تو ان کا ذکر خیر بھی آ گیا۔ 1944 میں مسلم کانفرنس نے بانی پاکستان محمد علی جناح کو کشمیر آنے کی دعوت دی اور ان کی آمد پر فقید المثال استقبال کیا۔ وہ میر وائز منزل بھی آئے تھے، اس کا ذکر پھر کسی اور وقت کروں گا۔ میر وائز مولانا محمد یوسف شاہ نے مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے قائد اعظم اور دو قومی نظریہ اور کشمیر سے متعلق ان کے سیاسی افکار اور نظریات کی بھرپور تائید و حمایت کی تھی۔ قائد نے، جن شخصیت کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان کو بار بار سمجھایا اپنے قیام جو ان کا سری نگر میں رہا، اس میں بار بار انہوں نے ان صاحب کو سمجھایا کہ آپ نے غلط راستہ اختیار کیا ہے، یہ کشمیری قوم کی تباہی کا باعث ہوگا، اور اپنے ان ابتدائی تجربات کا ذکر کیا جو انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ رہ کے انہوں نے کیا تھا۔ لیکن افسوس، وہ صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے۔ کشمیر سے واپسی پر غالباً راولپنڈی میں کسی صحافی نے قائد سے سوال کیا انہی شخصیت کے بارے میں، تو قائد نے جو جواب دیا اس میں سارا جو ان کی سیاست کا فلسفہ ہے وہ اس ایک جملے میں ہے۔ تو قائد نے انہیں جواب دیا، "Oh, that tall man who sings the Quran and exploits the people." اس ایک جملے میں ان صاحب کی جماعت اور اس کے جو لیڈران تھے، سب کی ساری سیاست کا فلسفہ اس ایک جملے میں بیان ہو گیا۔ اب مجھے مزید کچھ کہنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، موقع ملا تو اس پر تفصیل سے بات کروں گا آئندہ انشاءاللہ۔ 1964 میں حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے ایک وفد بھیجا جائے۔ اس وفد کی قیادت میر وائز مولانا محمد یوسف شاہ کے ذمے ٹھہری۔ دیگر ممبران میں جو قابل ذکر شخصیت وفد کے ہمراہ تھے، ان میں مشرقی پاکستان، اب جو بنگلہ دیش کہلاتا ہے، کہ مولوی فرید احمد بھی شامل تھے، نہایت شعلہ بیان، مقرر اور صاف گو انسان۔ وفد کا دورہ انتہائی کامیاب رہا، اور جن سربراہان سے ملاقات ہوئی تھی ان میں ایران کے شہنشاہ رضا شاہ پہلوی سمیت مشرق وسطیٰ اور کچھ یورپی ممالک بھی شامل تھے۔ کل 24 ممالک کا دورہ کیا گیا تھا۔ اس وقت الجزائر کے صدر تھے بن بلہ، اور ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور جو باقی ممالک ہیں اس وقت مجھے نام یاد نہیں آ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ کسی وقت۔ اکتوبر 1943 میں میر وائز نے قائد اعظم کو خط کے ذریعے کشمیر کی بگڑتی صورتحال سے آگاہ کیا، اور ساتھ ہی بنگال ریلیف فنڈ کے لیے کچھ رقم ارسال کی۔ جواباً قائد نے اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ یہ خط قائد نے 13 اکتوبر 1943 کو لکھا تھا۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیے 13 اکتوبر 1943 کو یہ لکھا گیا تھا۔ یہ قائد کے لیٹر ہیڈ پہ ہے، لیفٹ سائڈ پہ MAJ، اور رائٹ سائڈ پہ ان کا ایڈریس ہے جو بامبے میں تھا، ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ، مالابار ہل، اور پھر وہ ڈیئر مولانا محمد یوسف شاہ، اور پھر وہ آگے ان کی حمایت اور اسٹرگل کا ذکر ہے، اور پھر اینڈ پہ انہوں نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ کشمیریوں کی جو قربانیاں ہیں
ان کو احساس ہے قائد نے جو لکھا ہے، اور یہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو گیا. اور پھر یورس سنسیئرلی ایم اے جناح. اور پھر ایک اور خط بھی ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ 17 اپریل 1944. ڈیئر میروائز محمد یوسف. اصل میں میروائز صاحب نے قائد اعظم کو دعوت دی تھی جب سری نگر وہ آئے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ٹھہریے اور ہمیں میزبانی کا شرف حاصل کرنے دیجیے. تو اس پہ یہ ایکنالجمنٹ تھی قائد کی. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے پہلے سے ہی کوئی میرا رہنے کا انتظام ہو چکا ہے، بہرحال وہاں جب میں پہنچوں گا تو پھر ضرور آپ سے ملاقات ہوگی. میروائز مولانا محمد یوسف شاہ کی ساری زندگی تحریک آزادی کشمیر کے لیے گزری. ستمبر 1947 میں آپ قائد اعظم سے ملنے لاہور تشریف لائے، اور ان کی ملاقات ممڈوٹھ ولا میں ہوئی اور آئندہ کے لیے لائے عمل پر بات چیت ہوئی. بدقسمتی سے اس وقت فسادات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور لاہور ریلوے اسٹیشن زخمی اور لاشوں سے بھرا پڑا تھا. چنانچہ میروائز نے سری نگر واپس جانے کا ارادہ کیا، اور ادھر مہاراجہ کو میروائز کی جو ملاقات ہوئی تھی قائد اعظم سے اس کا علم ہو چکا تھا. چنانچہ انہوں نے میروائز پر 3 ماہ کی پابندی لگا دی کہ وہ ریاست جموں کشمیر میں داخل نہیں ہو سکتے. بعد کے حالات نے مزید دشواریاں پیدا کر دی. اس کی وجہ سے آپ دوبارہ سری نگر واپس نہ جا سکے، اور جب تک زندہ رہے اپنے وطن کی آزادی کے لیے کوششیں جاری رکھی. آزاد کشمیر اور پاکستان سے آپ 2 مرتبہ آزاد کشمیر کے صدر بنے، 1952 اور 1956 میں. پاکستان میں اپنے قیام کے دوران میروائز مولانا محمد یوسف شاہ نے قرآن کریم کا کشمیری زبان میں ترجمہ اور مختصر تفسیر پر کام شروع کیا، اور اسے مکمل کرنے میں تقریباً 20 سال لگ گئے. اس کا مسودہ سری نگر بھیجا گیا، جہاں شہید میروائز کشمیر مولانا محمد فاروق نے اس کے ترجمہ اور تفسیر کو انجمن نصرت الاسلام کے تحت چھپوایا. سعودی عرب کی حکومت نے بھی اسے 2003 میں چھپایا اور یہ بہت مقبول ہوا. 2014 میں ہم نے اس ترجمہ اور تفسیر کو اپلوڈ کیا nuruyun.com پر. اس کا یہ فائدہ ہوا کہ کشمیری دنیا جہاں بھی دنیا بھر میں رہتے تھے ان کے لیے آسانی ہو گئی کہ وہ اسے اپنی زبان میں پڑھیں اور اس کو سمجھیں. میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ میروائز کشمیر مولانا محمد یوسف شاہ کی خدمات کا ذکر کیا ہے. ہمیں ان کے مشن کو جاری و ساری رکھنا ہے. جب تک کشمیری قوم اپنی خواہش کے مطابق وطن عزیز کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرتی، کشمیریوں کی جد و جہد جاری رہے گی انشاءاللہ. یہاں میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے. آمین یا رب العالمین.